کیا کہہ رہے تھے اور سیاست کی جاتی چور ہے کہہ رہے تھے اپنے قدموں پر. چور کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی اور کو نہیں وہ تو بڑا وہ ڈاکو کہہ رہے تھے زرداری صاحب کو. میرا دل چھلی ہو جاتا زرداری ان کو گریٹر آصف علی زرداری صاحب ان کو گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان کہہ رہے تھے, مولوی نواز شریف کہہ رہے تھے, بلاول بھٹو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹی صاحب نیائی صاحب صحیح فرما رہے ہیں, لعنت ہے اس سیاست پر, ایسی سیاست پر زندہ لاش ہے. لینے والا کہہ رہے تھے, مودی کا یار کہہ رہے تھے, اور یہ ان کو علی بابا 40 چور کہہ رہے تھے, چوکوں میں لٹکائیں گے. نہیں عامر صاحب, بھٹی صاحب تو کہہ رہے ہیں سب سچ کہہ رہے ہیں. نیازی صاحب نے جو لعنت بھیجی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر, اور جو انہوں نے کہا ہے کہ زندہ لاش بن کے رہ گئے میاں محمد نواز شریف. نیازی صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنایا, اور جو کچھ وہ کہیں گے ہم بھی سنیں گے, اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, ساتھ یہ فکرہ اس میں موجود تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ دکھی تھے اس طرز عمل پہ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو چکا اور جو کچھ اب ہو رہا ہے. میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بنیاد پہ بات کہی. باقی ہمارے بھٹی صاحب نے جو اپنا منترا خود بنایا تھا کہ رسک فری واپسی ہے, اس کو کہہ رہے تھے یہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے. مطلب کمال ہے کہ ان کو پہلے تو یقین نہیں تھا کہ وہ آئیں گے, پھر جب ان کے مربین نے ان کو سمجھایا کہ وہ آ رہے ہیں اور ان کو لایا جا رہا ہے, وہ بالکل اسی طرح میڈیکل ضمانت پہ گئے تھے جس طرح ان کو جیلوں میں جعلی مقدمات میں ڈالا گیا تھا. تو جس شخص نے پاکستان کی اتنی بڑی خدمت کی ہو, ایٹمی دھماکے کیے ہوں, موٹر ویز بنائی, ایک لائن لگا دیں تو پاکستان میں ان کے بعد یا پہلے آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ کسی نے پاکستان کے لیے کیا کیا کام کیے. تو یہ جس کو اس بری طرح لان تان کر کے ایک میڈیا وار کے ذریعے, غلیظ وار کے ذریعے پروگرامات کرائے گئے, انڈین ایجنٹ بنایا گیا جس نے کسی بھی پریشر کو پاکستان کے اوپر نہیں لیا, دھماکے بھی کیے اور اپنے کام کرتا چلا گیا. جب وہ آیا تھا دوبارہ 2013 میں, یہاں دہشت گردی عروج پہ تھی, یہاں بجلی نہیں تھی, ان سب کے خاتمے کیے اس اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے باوجود جو عمران خان کو اس قوم پہ مسلط کرنا چاہ رہی تھی, جو 2014 میں دھرنے کرا رہی تھی, جو 2016 میں کرا رہی تھی, جو پروگرام کراتے تھے کہ یہ انڈین لوگوں کو ان کی فیکٹریوں میں رکھا گیا, جو والیوم 10 میں لکھا پڑا ہے. یہ سارے پیڈ پروگرام میں 10ویں دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی بتا رہا ہوں. کوئی جرت نہیں کرتا کہ اس والیوم 10 کو کھولیں جس کے اوپر گلے پھاڑ پھاڑ کے پروگرام ہوتے تھے کہ جی اس میں ثبوت ہیں, وہ شواہد ہیں. تو نہیں نکلے نا. تو ایک شخص جس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہو, پھر اس کے ساتھ فیملی کو لعنت ملتانت سب کچھ کی گئی ہو, اگر وہ خاموش ہو گیا کسی بھی وجہ سے, تو میں تو اس کو کہوں گا کہ اس نے بہت اچھا کیا. لیکن تازہ ترین یہی ہے کہ وہ لندن پہنچے ہیں, انہوں نے اپنے پی ایم ایل این یعنی وہ زندہ لاش نہیں آپ کے اور جنگ کو جیتنا قرار. ایک سیکنڈ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے جنگ جیتے. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی بتایا کہ میں نے اس دن بتایا کہ آرمی چیف موجود تھے جب عسکری ذرائع آ رہے تھے کہ جی عسکری قوتیں بھی, طاقتیں بھی, لوگ بھی موجود ہیں. جب نواز شریف, شہباز شریف اور ہمارے آج کے فیلڈ مارشل اور اس وقت کے آرمی چیف, وہ اس میٹنگز میں کئی گھنٹوں کی موجود تھے جب جنگ کے فیصلے کیے جا رہے تھے. کرا لیں تردید, آپ بات کر لیں. جس شخص نے جو کردار ادا کرنا ہے اس نے اپنی بیٹی اور بھائی کو آگے اپنے ہاتھ سے اور پبلک میں آ کے, ماڈل ٹاؤن میں آ کے نام کیا کہ شہباز شریف کو میں نے کہا ہے کہ آپ حکومت بنائیں, آپ سب سے رابطے کریں. جو آپ کریں نا کرپشن کی بات, چونکہ ایک کردار رہ گیا گفتگو کا جس نے آج اپنے ایک جج کو مونا لیزا قرار دیا, جن کی عادت ہے عمران خان صاحب کی لوگوں کے اوپر فکرے کسنے کی, تانے دینے کی, جیسے وہ محمود چکزئی کو کرتے تھے, مولانا کو کرتے تھے. آج انہوں نے اپنے انسداد دہشت گردی کے جج ہیں شاہ رخ ارجمند, ان کو کہا کہ یہ جو ہے نا مونا لیزا ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, میری بات کا جواب نہیں دیتے. ان کے انداز میں جرنلسٹوں کے ساتھ بات کی. وہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے نزدیک کسی کی عزت عمران پہ بھی آتے ہیں, وہ صرف اپنی ذات میں کھڑے. اس ایک نہیں, یہ مجھے اس میں ہی کرنے دیں, کیونکہ اس پہ نواز شریف کے اوپر تبرہ کرایا نا, تو مجھے ذرا اس کا جواب دینے دیں کہ بات کیا ہو رہی ہے, کہ کس طریقے سے اس کو متون کیا گیا. اب آپ اس کے اوپر تبصرے میں ٹھٹھے لگواتے ہیں, تو مجھے بات تو کرنی ہے نا کہ ایسے نہیں ہے. جب آپ نے دیکھا, آپ نے کیا کیا کیس نواز شریف پہ بنائے, ایک آپ کو کیا ملا ان سارے پروگرامات کے بعد؟ اقامہ آ گیا نا, اقامہ عمر ایوب کا سامنے, وہی لے آئے جو پہلے بھی لائے تھے. کیا ہوگا اب اس کا؟ الیکشن کمیشن میں فیصلہ ہی ہونا ہے نا, جو لے کے بیٹھا ہوا تھا اسٹے کہ 1.5 لاکھ کی برتری ہے, اور وہ اسٹے لے کے چلا گیا وہاں پہ ہائی کورٹ سے. اس ہائی کورٹ میں جس میں آج ان ججوں کو کہا گیا سرکاری جج لگے ہوئے ہیں. بھائی وہ پہلے والے کون سے تھے؟